الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ آپ سب لوگوں کو عید غدیر کی بہت 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 مبارک ہو۔ یہ پورا مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے۔ آج کا وہ دن ہے کہ جس دن جی چاہتا ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے اس زندگی، اس دنیا میں آنے کا، ہمارا جو مقصد ہے ہر سانس لینے کا، ہمارا جو مقصد ہے ہر لمحہ اپنی زندگی کو گزارنے کا، آج کا دن اس مقصد کی تکمیل کا دن ہے۔ آج کا دن جب آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب کبریا، انہوں نے غدیر خم کے میدان میں اعلان کیا اور وہاں پر جو گفتگو فرمائی، وہ خطبہ جو 3 گھنٹے پر مشتمل تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آقائے دو جہان بہت پریسائز اور بہت نپے تلے الفاظ میں خطبات کیا کرتے تھے، اور ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ بہت لمبا بھی کوئی خطبہ یا بہت لمبی بھی کوئی گفتگو ہوتی تو آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے گھنٹے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ اسلامی تاریخ میں یہ ایک وہ خطبہ تھا جو طویل ترین خطبہ تھا۔ اور اگر اس خطبہ جو کہ آج کے روز غدیر کے جو آج کا عید غدیر کا جو دن ہے، جو 18 ذی الحج ہے، اس دن جو خطبہ دیا گیا حجۃ الوداع کے بعد، جب ہر کوئی ڈسپرس ہو رہا تھا، یمن جانے والے یمن جا رہے تھے، مصر جانے والے مصر واپس جا رہے تھے، حجاز جانے والے حجاز واپس جا رہے تھے، تو یہ جو پوائنٹ تھا، جو غدیر خم کا جو پوائنٹ ہے، یہ وہ گیدرنگ پوائنٹ تھا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا کہ جہاں پر سب اکٹھے ہوتے تھے، اکٹھے ہو کر ڈسپرس ہوتے تھے، یہاں پر ایک جمع ہو کر پھر اپنی منزل کا تعین کرتے تھے اور پھر جایا کرتے تھے مختلف مقامات کے اوپر، اور بالخصوص اگر ہم مکہ کی بات کریں۔ یہ وہ خاص اور اہم ترین، کیونکہ کہتے ہیں کہ ٹائم بہت میٹر کرتا ہے، وہ جگہ جہاں پر کوئی اعلان کیا جاتا ہے وہ بہت میٹر کی جاتی ہے۔ یہ بالکل ایک سینٹر پوائنٹ تھا جہاں پر گیدرنگ ہوئی جانے سے پہلے اور واپسی پر۔ اور یہاں پر جب سب اکٹھے ہو گئے غدیر خم کے میدان میں، جب سب اکٹھے ہو گئے، یقین کیجئے کہ آج میرا دل جو ہے نا، یہ غدیر خم پہ جب اکٹھے ہوئے اور کیا ہوا وہ تو میں بیان کروں گی، مگر اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنے دل کے جو تاثرات ہیں، جو کل رات سے لے کے اب تک، اور یہ پورا مہینہ ہی اس طرح سے گزرتا ہے اس خوشی میں، کیونکہ میری زندگی میں ہر لمحہ، ہر گزرنے والا لمحہ عشق علی ابن ابی طالب میں گزر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری آخری سانس جو ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرے مولا، میرے ہادی، میرے رہبر، اور میں بہت آتھینٹسٹی کے ساتھ ان کو اپنا بابا کہتی ہوں، اس لیے کیونکہ آقا کی حدیث ہے کہ ہم امت کے لیے، ہم یعنی آقائے دو جہان محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ امت کے باپ ہیں، اور بالخصوص جو یتیموں کے ساتھ ہمارے امام، ہمارے مولا کا اور ہمارے آقا کا جو ایک خاص ربط ہے، ایک خاص جو کنیکٹیوٹی ہے۔ تو آج سے 20 سال پہلے جب میں یتیم ہوئی، جب میرے والد محترم کا سایہ میرے سر سے اس دنیا سے رخصت ہوا، تو احساس ہوا کہ ایک ایسا سایہ اور ایک ایسا ہاتھ ہے اور ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو لمحہ بلمحہ ہر لمحہ میرے ساتھ ہے، اور وہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین ہے الحمدللہ۔ میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کی جو خاصیت ہے یا جو اہمیت ہے وہ اسی نام کے ساتھ ہے۔ میری زندگی کا گزرنے والا ہر لمحہ جو ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے، اور صرف یہ محبتیں اور عشق اور مودت جو ہے یہاں آ کے رکتا نہیں ہے، پھر اس میں آپ کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں اور ایک سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ آغاز جو ہے سفر کا
دراصل ہم سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی منزل پر پہنچ جائیں، مگر مزہ منزل تک پہنچنا نہیں ہے، بلکہ دراصل مزہ ہے کہ ہم اس سفر کو کیسے گزارتے ہیں۔ اور اس سفر میں اگر آپ کے ہمراہ ایسی ہستیاں ہوں جو آل محمد ہیں، جو آقا دو جہان کا خانوادہ ہے، اور وہ خود وہ ذات ہے جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے، تو سوچیں کہ آپ کی زندگی کا معیار اور آپ کی زندگی کی مقصد کتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اور الحمدللہ یہی ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم ہر لمحہ غلطیاں سوچتے ہیں، کرتے ہیں، امیجن سب کچھ، مگر ہماری زندگی میں اگر کوئی ایک اچھائی ہے تو ان پاکوں کی محبت اور ان کی مودت اور اپنے ذہنوں کے مطابق جو عشق ہم لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہی ہے جو ہمارے لیے آسانیوں کا باعث ہے اور خوبصورتی کا باعث ہے۔ اور آج کا دن اسی ولایت، اسی امامت، اسی مولائیت کا نہ صرف اعلان ہے بلکہ اقرار ہے، اور اس سے بڑی عید، اس سے بڑا دن، اس سے اہم چیز اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور آج کی دل کی دھڑکن لوگوں کی ہوتی ہے نا، ایسے آج کی دل کی دھڑکن اس طرح سے ہے، جی نہیں سمجھ نہیں آتی کہ اپنے دل کو کس طرح سے چیر کے دکھایا جائے کہ کیا خوشی ہے اور کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مقصدیت ہے، جو اس دن کی اہمیت اور سگنیفیکنس ہے، اللہ اس کو سمجھنے کی، اس شعور کو ہمارے دلوں میں بیدار کر دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس طرح سے سمجھتے ہوئے اس جرنی کو گزارے، which is a spiritual journey which takes us from one point to another. Now غدیر خم کے میدان پہ جب آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکتے ہیں تو آقا آگے جانے والے لوگوں کو، جو کہ جوفا جس کا جو مقام ہے، جو کہ غدیر خم سے تقریباً کوئی 7 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، وہاں پر بھیجا جاتا ہے۔ وہاں پر لوگ ایک قاصد کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ امیجن کریں کہ غدیر خم اور جوفا جہاں تک لوگ آگے بڑھ چکے ہیں، جا چکے ہیں، 7 آورز کا فاصلہ ہے۔ وہاں پر قاصد کو بھجوایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ واپس آیا جائے، ان لوگوں کو واپس بلایا جاتا ہے۔ جو تعداد ہے وہاں پر غدیر خم کے میدان میں، جو حجت الوداع کر کے لوگ آئے ہیں اور آگے بڑھے ہیں، ان صحابیوں کی جو تعداد ہے وہ 1,20,000 ہے، اور 1,20,000 میں سے 80,000 پیپل آر ان خم، جو غدیر خم کا جو میدان ہے وہاں پر موجود ہیں، اور 40,000 لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ چکے ہیں، 40,000 لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں، اور 80,000 لوگ، 80,000 صحابی امام علی بن ابی طالب اور آقا دو جہان سمیت انتظار کر رہے ہیں ان 40,000 لوگوں کا جو جا چکے ہیں جوفا کے مقام پر۔ ان کا انتظار کیا جاتا ہے for 7 hours. They all come back. When they all come back, تو جتنے وہاں پر اونٹوں پر موجود ہیں، ان کے پالانوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ٹائم، مقام، سینٹر پوائنٹ۔ ٹائم جو وقت ہے وہ زوال کا وقت ہے، جس وقت تمام جتنے بھی وہاں پر اونٹ موجود ہیں، ان اونٹوں کے پالانوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، بلند کیا جاتا ہے، اور اس کا سٹیج بنایا جاتا ہے۔ ان پالانوں کا جب سٹیج بنتا ہے تو اس سٹیج پر کھڑے ہو کر میں یہ ضرور چاہوں گی کہ جو آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں جو موجود ہے 625 سے 628 پیج کے اوپر، اگر آپ جا کر اپنی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور جا کر کیجیے۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں آقا دو جہان؟ ان پالانوں کا منبر بناتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں تو پالانوں کا منبر یعنی جتنے لوگ 1,20,000 لوگ وہاں پر موجود ہیں، ان کے اونٹوں کے پالانوں کو لیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، اور پالان جب آپ لے لیتے ہیں that means
Nobody can leave without Balan. Everyone is stuck. Just imagine, do you know how it is like? It's like सारी Mercedes को इकट्ठा किया जाए, जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी Mercedes को इकट्ठा किया जाए, उन्हें एक जगह पर रोका जाए, उन्हें पार्क किया जाए, उनकी चाबियां ली जाएं और आका के हाथ में दे दी जाए. Now what? You can't move. You can't switch on your car and leave. So you take that all the keys have been taken from the people there. लेकर उन ऊँटों के पालानों का जो है वो मिंबर बनाया जाता है. उस मिंबर पर, ऐसा मिंबर इस्लामी तारीख में ना कभी पहले और ना कभी बाद में बना, पालानों का मिंबर बनाया जाता है और उस मिंबर पर खड़े हुआ जाता है आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 घंटे का खुतबा इरशाद फरमाते हैं. जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये खुतबा पहले नहीं दिया गया. इतना लंबा तवील खुतबा, बहुत प्रिसाइज आका बात किया करते थे, गुफ्तगू फरमाया करते थे. आका ने 3 घंटे का तवील खुतबा दिया, मगर उसमें से जो आखिरी और अहम गुफ्तगू है, हर लफ्ज़ मुहतरम, हर लफ्ज़ मुफीद, हर लफ्ज़ अहम, एहतराम के काबिल, मगर आखिर में इरशाद फरमाते हैं इसके अल्फाज. वो जो खुतबा है, मैंने जैसे कि आपको कहा, सही मुस्लिम की पेज नंबर 625 एंड 6 से लेकर 628 तक क्या फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं. आका फरमाते हैं, ए लोगो, मैं भी एक इंसान हूँ. करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आएगा और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँगा. मैं अपने बाद 2 भारी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ. उनमें से एक चीज़ अल्लाह की किताब है. इसमें हिदायत है, इस किताब में हिदायत है, इस किताब में नूर है. ये अल्लाह की रस्सी है, इसको पकड़ो, जो इसे पकड़ेगा हिदायत हासिल करेगा. ये अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हिदायत हासिल करेगा और हिदायत पर होगा. कुरान को जो छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा. ज़ैद बिन अरकम सही मुस्लिम में आगे रिवायत बयान करते हुए फरमाते हैं, कहते हैं कि कुरान पर तरगीब देते रहे, दिलाते रहे, बोलते रहे, इरशाद फरमाते रहे कुरान की अहमियत पर. फिर आगे फरमाते हैं कि दूसरी अहम और भारी चीज़ मेरे अहले बैत है. मैं अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ. जब बात यहाँ तक पहुँची तो आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 3 मरतबा, मैं अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ. मैं अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ. मैं अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ. और उसके बाद इमाम अली का हाथ पकड़ कर कहा कि मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला. जिस जिसका मैं मौला, जिस जिसका मैं आका, जिस जिसका मैं जिगरी, जिस जिसका मैं मौला, उसका ये अली मौला. इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर आकाए दो जहान ने इरशाद फरमाया कि जिस जिसका मैं मौला, उसका ये अली मौला, ताकि जितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं इस चेहरे को देख लें कि जिस चेहरे का देखना इबादत है. हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक जो हदीस हम तक पहुँचती है, जो रावियाँ हैं कि जिसकी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो इरशाद फरमाती हैं कि मेरे बाबा ने कहा कि इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का चेहरा देखना इबादत, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इबादत, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को दिल में रख कर किए जाने वाला हर काम इबादत. ये वो चेहरा है जो आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं. फिर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, आगे इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में अब दुआ करते हैं. अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत करे
اور اس سے تو دشمنی رکھ کہ جو علی سے دشمنی رکھے. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث جو کہ ہے حدیث 240، اگر آپ اس پہ جا کے پڑھیں، کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اسی لیے تو آپ کو یاد ہوگا وہ کلپ جب میں ایک 92 کے شو پہ گئی تھی نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر، جب میں نے بیٹھے بیٹھے وہاں پر مجھے یہ خیال آیا اور میں نے یہ سوچا کہ میں ضرور بیان کروں. اکثر لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ جب کسی کو ملتے ہیں تو یا علی کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ ایران عراق میں جائیں نا تو جب آپ کو وہاں پر سلام کرتے ہیں، سلام کے بعد یا علی کہتے ہیں یا علی کہہ کے پھر سلام کرتے ہیں. اور جب آپ رخصت ہو رہے ہیں تو یا علی کہتے ہیں. اور جب خدا حافظ کہنے سے پہلے کیوں کہتے ہیں یا علی؟ وائی یا علی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں، جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں، جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو بات کرنے سے پہلے یا علی کہتے ہیں اور پھر اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ جس سے اب بات کرنے جا رہے ہیں کیا وہ مومن ہے یا منافق ہے. اگر اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے، اس کی ماتھے کی جبی پہ شکنیں آ جائیں، اس کا چہرہ اضطرابی ہو جائے، اس کا چہرہ رنگ لال ہو جائے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بغض علی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے. اور جس کا چہرہ کھل جائے، جس کا چہرہ گلاب کی طرح مسکرانے لگے، چہچہانے لگے، جس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے، کہ جس کے چہرے کے اوپر رنگینی آ جائے، جس کا چہرہ کھلانے لگے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مومن ہے، یہ علی والا ہے، یہ آقا والا ہے، یہ اللہ والا ہے. اور پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ ہمیں کیا گفتگو کرنی ہے یا نہیں کرنی، ہمیں کوئی معاملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہمیں اب اس سے کیا رشتہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. یہ سگنیفیکنس ہے یا علی کہنے کی. یہ وہ گفتگو ہے جو ہر بار ہوتی ہے، ہر لمحہ ہوتی ہے، دنیا میں گفتگو کی جاتی ہے، مگر اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنے سے زندگی مشکل نہیں بلکہ آسان ہو جاتی ہے. اور آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے محبوب سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے نبی، اگر تو نے یہ کام اعلان نہ کیا، یہ گفتگو نہ فرمائی، تو نے یہ اعلان، یہ پیغام نہ پہنچایا امت کو، تو نے گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. It's not a small statement. It is a big statement. وہ جو تدبر کرتے ہیں، وہ جو سوچتے ہیں، وہ جو فکر کرتے ہیں، ان کے لیے آج کا دن ایک بہت بہت بڑا پیغام ہے. ان کے لیے آج کا دن ہمیں ہماری سوچوں کو بیدار کرنے کا دن ہے. آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے. آج کا دن اپنے اندر سوئی ہوئی روح کو جگانے کا دن ہے. آج کا دن اپنی محبت کا اظہار کرنے کا دن ہے. آج کا دن ریولوشن، اپنے اندر جو ہے ریولوشن لانے کا دن ہے، اپنے آپ کو جگانے کا دن ہے، اپنی فکروں کو جگانے کا دن ہے. اور آج کا دن ہمارے لیے ہماری زندگی میں پھر آیا. اس روز کو ایک اہم چیز، ہم اس روز کو جشن منا کر گزار دیتے ہیں، بہت اہم. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، جس طرح سے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی خوشیاں مناتے ہیں، اس سے بڑھ چڑھ کر اس خانوادے کی خوشیاں منائیں. جس طرح سے اپنوں پہ بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں، اس خانوادے کی ان خوشیوں کے اوپر خرچ کریں. لوگوں کو کھلائیں، محبتیں بانٹیں، آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے کو خوشیوں کا باعث ہوں. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ایام ہیں، یہ جو خوشیاں ہیں خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بہت محدود ہیں، بہت کم ہیں. ان کو بھرپور طریقے سے منائیں اور اس طرح سے منائیں کہ دنیا پوچھے کہ آخر آج ہوا کیا تھا. ہم جانتے ہیں کہ اب چند ایام رہ گئے، 12 دنوں کے بعد، 11-12 دنوں کے بعد محرم کا آغاز ہے.
اور اس لیے عید غدیر کو بہت بھرپور طریقے سے منانا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ پیغام درست طریقے سے جو اس کا حق ہے وہ پہنچ جاتا تو کربلا برپا نہ ہوتی. That's why it's important that every time Eid Ghadir comes, we have to celebrate this Eid the way we can, and actually more than our ہر لحاظ سے. بٹ ان خوشیوں کو کھا پی کے کھلا پلا کے ساری سیلیبریشنز کرنا ضروری ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ اپنی سوچوں کے رخ کو بھی ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے علی ابن ابی طالب، ہمارے امام، ہمارے رہبر، ہمارے ہادی ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آج کے اس دور کے علی ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں کس راہ پر دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہمیں کس منزل کی طرف بڑھنا ہے آگے؟ This is something that we need to question ourselves. یہ وہی روز ہے کہ جس روز مومن اور منافق میں نہ صرف فرق آیا بلکہ ایک منافق جو 1,20,000 صحابیوں کے بیچ میں تھا، مجھے اس وقت اس کا نام نہیں آ رہا، میرے ذہن میں نہیں ہے، مگر اس شخص نے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ آقا کے اوپر سے سوال کیا. سوال کرنا برا نہیں ہے، سوال کرنا، ہمارے تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ سوال کرو، سوال کرنا آدھا علم ہے، مگر منافقت رکھتے ہوئے، دل میں بغض رکھتے ہوئے، دل کو بند کر کے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ اور بات ہے. اور اس نے دل بند کر کے یہ سوال کیا کہ آقا یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، کیا یہ آپ کی طرف سے اعلان ہے یا آپ کے اللہ کی طرف سے اعلان ہے؟ کیا یہ اعلان توحید ہے یا اعلان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ اور جب آقا نے ارشاد فرمایا اور جواب دیا کہ یہ پیغام حق ہے، یہ پیغام الہی کا پیغام ہے، یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے، تو اس کے اوپر اس نے کہا کہ میں ہاتھ بلند کر کے یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر تو یہ آپ کا فیصلہ ہے، اگر تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو مجھے بتایا جائے اللہ کی طرف سے، اور اگر نعوذ باللہ یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے تو مجھ پر ایسا عذاب نازل ہو کہ وہ سب کے لیے عبرت کا نشان ہو جائے. یہ بہت بڑا، اور ہم جانتے ہیں کہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، مگر اب کیا کریں، کوئی منافق اگر خود اپنے لیے عذاب اللہ کی بارگاہ سے مانگے تو پھر وہ عذاب وہ قہار ہے، وہ جبار ہے. پھر اس کا جواب آیا، کیوں؟ کیونکہ اس نے آقا کی زبان پر شک کیا، اس نے یہ شک کیا کہ شاید اپنے بھائی کو یہ درجہ دے کر تو آقا جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ فیصلہ حق کا فیصلہ تھا، یہ الہی توحید کا فیصلہ تھا. جب اس نے کوشچن کیا اپنے رب سے تو ایک پتھر اس شخص کے سر کے اوپر آ کے ٹپکا اور وہ اسی لمحے واصل جہنم ہوا. سو ون تھنگ جو بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جو ایک کلیئرٹی آ گئی کہ آپ جب ولایت علی ابن ابی طالب پر شک کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اسی دنیا میں، انہی لمحات میں کبھی عذاب دے کر، کبھی کسی بیماری میں ڈال کر، کبھی اضطراب میں ڈال کر، کبھی مشکلات میں ڈال کر آپ کی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آپ کو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر یقین و ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق، ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان کو ماننا آسان ہے، زبان سے کہنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وزیر رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، کہہ دینا آسان ہے، مگر اس بات کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا، کیونکہ جب آپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ان کی ولایت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب آپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ
قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہم نفس رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں جو اپنی ڈیزائر سے بڑھ کر کرنی ہوتی ہیں. پھر آپ کو اپنی زندگیوں میں اس طرح سے زندگی گزارنی پڑتی ہے کہ جس طرح سے وہ چاہتے ہیں. ان کو ماننا صرف کہنا ہے، ان کی ماننا دراصل وے آف لائف ہے. اور یقین کیجئے صرف اگر اپنی زندگی میں سچ کو اور امانت داری کو ڈال لینا تو اس قدر مشکل ہے. ایسے مرد، ایسی عورتیں بہت کم ملتی ہیں جو حق پر کھڑے ہو جائیں اور پھر اس پر استقامت سے کھڑے، کیونکہ اس راستے میں مشکلیں بہت ہیں، اس راستے میں پریشانیاں بہت ہیں. مگر آج کے دن کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سچ کے راستے میں کھڑے ہوں، سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جتنی بھی مشکلیں آئیں کوئی مسئلہ نہیں. اس بات کا یقین ہماری زندگیوں میں شامل حال ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور جس طرح سے وہ الفاظ تھے شروع میں جو کلام پڑھا کہ جن کے ساتھ حق والے ہوں انہیں کیا ڈر، جن کے ساتھ سچ والے ہوں پھر انہیں کیا ڈر. پھر دنیا، پھر وہی جملہ، ساری باتوں کی بات آ جا کے اسی نقطے پہ ختم ہوتی ہے کہ جس نے اللہ تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. اللہ کا پانا کیا ہے؟ اللہ کا پانا ان انعام یافتہ لوگوں کا پانا ہے نا، جو الحمد شریف میں ہم کہتے ہیں. ان انعام یافتہ لوگوں کو جو انعام ملے ہیں، ہم نے ان کو پا لیا تو ہم اللہ کے راستے پر چلے گئے. ہم اللہ کی اس تلاش کے راستے پر، اور وہی یہ جو تلاش ہے ان حق والوں کے راستے پر چلنا، ان کی محبت میں، ان کی ولایت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہی محبت ہے. ان کی محبت میں اپنی زندگیوں کو صرف کر دینا، وقف کر دینا. آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ کا شوہر ہوتا ہے، آپ کا کام ہوتا ہے، آپ کے والدین ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، سب ہے. مگر آپ کی زندگی امانت ہے، آپ کی زندگی امانت ہے اہل بیت اطہار کی، آپ کی زندگی امانت ہے آقائے دو جہان کی، آپ کی زندگی امانت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ کی طرف اور اللہ کے ہاتھ میں سونپ دینا، یہی ایمان کا تقاضا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بہترین کرے، خوشیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس پیغام حق کو، اس پیغام یہ جو پیغام ولایت ہے، اس کو اپنی زندگی میں رچا بسا کے اپنی زندگی کو ہم گزاریں اور خوشیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. آج میں نے آپ لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میں منڈے سے جوائن کروں گی انشاءاللہ. I'm gonna be there tomorrow inshallah. But I have been busy. I've been very busy. And alhamdulillah, A lot of work. So there are a lot of things happening, alhamdulillah. Or life has been, this we're gonna go to. life has been اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ کا بہت کرم نوازی ہے. تھوڑی سی تبدیلیاں ہیں زندگی میں، تھوڑے سے چینجز ہیں، اور بہت احسن چینجز ہیں الحمدللہ. اس رب کی بہت کرم نوازی ہے، اس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور آج نہیں آنا تھا، مگر کیونکہ آج عید غدیر تھی تو میرا دل اور میرے جذبات جو تھے I was like I have to share this with you all. میرا دن اب مکمل ہو گیا الحمدللہ. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. آمین یا رب العالمین. اللہ ہمیں اسی ایمان کے ساتھ آخرت اور آخری لمحات دے. یہاں پہ کچھ لگا ہے؟ جی رانی میں نے کسی کی تھی. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی، آپ سب لوگوں کی محبتوں کا، آپ سب لوگوں کی دعاؤں کا. آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کی محبتوں سے، آپ لوگوں کی مخلصی سے، آپ لوگوں کی بے لوث محبت جو آپ مجھ سے کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں ہر سانس کے ساتھ، وہ تمام دعائیں میں محسوس کرتی ہوں. میں نے لوگوں کی دعاؤں سے اپنے I'm not talking about
now, but میں اوور آل بات کر رہی ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کی دعاؤں سے اپنے مقدر کو بدلتے دیکھا ہے، اور آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے، اور میری تمام دعائیں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ آپ سب لوگوں کو شاد و آباد رکھے، آپ کے گھروں میں آج کے اس دن کی خوشی میں ہمیشہ خوشیاں برستی رہیں، رحمتیں برستی رہیں، آسانیاں برستی رہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے چہروں کو ہمیشہ امام علی ابن ابی طالب کے نام پر مسکراتا رہے، ہم سب کو یوں اکٹھا رکھے، ہمیں آخری لمحے تک، جب تک ہم اس دنیا سے اور اپنی جسم سے جدا ہو کر ہماری روح دیدار علی ابن ابی طالب نہیں کرتی، ہماری زبان پر، ہمارے دل میں، ہمارے احساسات میں امام علی ابن ابی طالب کی محبت اور تمام ائمہ معصومین اور امام وقت کی محبت جو ہے وہ گردش کرتی رہے، اور اسی طرح سے ہمیں آسانیاں عطا ہوں، اور ہمیں آسانیاں بانٹنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا دے، ہمیں خوشیاں بانٹنے والا، ہمیں فقیروں کی طرح آئے جائیں، ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے لوگوں میں بانٹنے والا ہمیشہ قرار دے. الہی آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی، اور آج بھی ہم سب جانتے ہیں کہ بیوی کی شادی کا، بیوی کی رخصتی کا آغاز ہے، اور وہ بھی آپ سب لوگوں کو بہت مبارک. تھینک یو سو مچ جی، اپنا بہت خیال رکھیں. لک آفٹر یور سیلف. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد.